درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبده لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا وَبَشِيرًا. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى الرَّسُولِ الْأُمِّيِّ الْمَكِّيِّ الْمَدَنِيِّ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما علی السید الساجدین وزین العابدین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. معزز سامعین، سلسلہ مجالس کی چوتھی گفتگو ہے اور آج موضوع کے ربط کو اگرچہ کہ میں نے روک دیا ہے، مگر جب موضوع ہی یہ ہو کہ عقل و محبت اہل بیت تو آج بھی بات تو انہی کی ہونے والی ہے. تو یہ موضوع ایسا ہے کہ میں چاہتے ہوئے بھی نہیں روک سکتا. اور ابتدا میں آپ سے ایک گزارش کرنی ہے اور دست ادب جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ آج کچھ اخلاقی باتیں بھی ہوں گی، کیونکہ سیرت سید سجاد کے اندر بہت سارے پہلو اخلاقی پہلو ہیں. اس کی ایک خاص وجہ بھی ہے. اور دوسری بات جو آپ سے عرض کرنی ہے آج سب سے پہلے ابتدا میں، وہ یہ ہے کہ اس امام بارگاہ کا نام جو ہے وہ دربار معصومین ہے. آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ برائے مہربانی ڈی ایم کہہ کے اس کے نام کو خراب مت کیجیے. جتنے بھی لوگ اب تک مجھے ملے ہیں، میں جب آ رہا تھا تو ہم نے اپنی خانم کو بتاتا ہے انسان کہ
اشرا پڑھنے جانا ہے مسکت دربار معصومین میں. وہ کسی اپنی دوست سے ملاقات ہوئی، کہا ہمارے آگا جو ہے وہ جانے والے ہیں. اور کہاں کہ جانے والے ہیں؟ ڈی ایم والوں نے تو نہیں بلایا. اب ہماری خانم سمجھ رہی ہے یہ کوئی ایم ڈی کی طرح ڈی ایم بھی ہوگا. انہوں نے آ کے مجھ سے پوچھا آپ ڈی ایم جانے والے ہیں؟ میں نے کہا مجھے یہ تو پتہ ہے کہ امام بارگاہ کا نام دربار معصومین ہے، اب اس گلی کا یا بلاک کا نمبر مجھے نہیں پتہ. جب یہاں آیا تو پتہ چلا کہ یہ ڈی ایم جو ہے یہ ایبریویشن ہے دربار معصومین کے لیے. تو دیکھیے یہ چیزیں ابتدائی ہوتی ہیں، یہاں سے خرابہ شروع ہوتا ہے. آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ کو سن کر حیرت ہوگی. جس شخص نے سب سے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سواد لکھا تھا اس کے دونوں ہاتھوں میں فالج ہو گیا تھا. تاریخ میں یہ بات موجود ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سواد میں تبدیل ہو گیا تو اب یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کا لکھنے والا صلی اللہ علیہ کے بعد علیہ کا قائل بھی ہے کہ نہیں. تو اس کا خیال رکھیے. جو نام ہے دربار معصومین وہ پورا نام لیجئے. یہ خرابہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. ہم خود اجازت دیتے ہیں دوسروں کو، یعنی کہاوت میں کہتے ہیں آ بیل مجھے مار. ہم خود دعوت دیتے ہیں دوسروں کو. اس ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، انہی چیزوں سے ہوتی ہے. بعض جگہوں پہ آپ دیکھیے گا ابتدا ہوگی طرز کی. جو پہلا نعرہ آئے گا اس کی طرز بہت اچھی ہوگی اور مطلب بھی بہت اچھا ہوگا. جب طرز آپ کی زبان پہ بیٹھ جائے گی تو پھر دوسرا نعرہ ان کے مفاد کا آئے گا. تو ان تمام چیزوں کا ابتدا سے خیال رکھیے تو انشاءاللہ. لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، گھبرائیے مت. سورہ توبہ کی اس آیت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. وہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. وہ چاہتے ہیں اپنی پھونکوں سے اللہ کی نور کو بجھا دیں. دیکھیے تو صحیح خدا کا انداز خطاب بھی کیسا ہے. توجہ تو کیجئے. کتنی بڑی بڑی سازشیں کرتے ہیں. خدا کہتے ہیں یہ تو میرے سامنے پھونک ہے. کتنی بڑی بڑی سازشیں. خدا کہہ رہے ہیں یہ تو میرے سامنے پھونک کے برابر ہے. کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے حسین کو روکنے کے لیے کہ حسین کے پیغام کو پھیلنے نہیں دیں گے. تو آپ توجہ کیجئے. مولا کا ایک جملہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها. اشیاء کو پہچانا جاتا ہے ان کی ضد کے ذریعے سے. جب خدا کی نظر میں یہ ساری سازشیں پھونک کے برابر ہے تو اب ذرا اس کی قدرت کا تو اندازہ کیجئے کہ اس کی قدرت کتنی ہوگی. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ اپنے انداز سے کام کرتے رہیے. پروردگار عالم کو اپنے دین کا ہر جز پسند ہے. یہ نہیں کہا تھا الیوم اکملت عزاء الحسین، الیوم اکملت صلاۃ، الیوم اکملت صوم. یہ نہیں کہا تھا، بلکہ کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم. آج میں نے پورے دین کو تمام کر دیا. تو جب پورا دین تمام ہوا ہے تو خدا کو اپنے دین کا ہر جز عزیز ہے. تو آپ یہ یاد رکھیے اگر کوئی باہر کھڑا ہوا سبیل لگا رہا ہے تو وہ بھی خدا کو اتنا عزیز ہے، اتنا ہی عزیز ہے کہ جو فرش عزا پر بیٹھا ہوا. اگر پروردگار عالم کو یہ پسند ہے کہ مولانا مجلس پڑھیں تو پروردگار عالم کو یہ بھی پسند ہے کہ سامعین مجلس کو سنیں. تو ہر جز پروردگار عالم کو عزیز ہے. جس کا جیسا ذوق ہوتا ہے وہ اپنے ذوق کے مطابق کام کر رہا ہے. بعض لوگوں کی ذمہ داری ہے اس وقت کہ وہ محاذ پر جا کر جہاد کریں. بسم اللہ، ہم نے انہیں نہیں روکا. ذمہ داری ہے، جائیے جا کر محاذ پر جہاد کیجیے. بعض لوگوں کی ذمہ داری ہے، ابھی بیان آیا ہے مسئول اتباع عباسیہ کا، کہ جو لوگ اربعین پہ زیارت کے لیے آ رہے ہیں وہ کم از کم 100 روپے پاکستانی ڈونیشن دیں. ہمارے پاس 1 سال کے لیے حشد شعبی کے جہاد کے لیے کافی ہوگا. تو اگر سب جہاد پر چلے جاتے تو یہ 100 روپے کون دیتا؟ ہر ایک شخص کی اپنی ذمہ داری اپنے دائرے میں رہ کر آپ اپنی ذمہ داری کو انجام دیتے جائیے. اور دوسرا ایک کام کر لیجئے، جب آپ کو پتہ ہے نا کہ میری ذمہ داری، جب آپ نے اپنی ذمہ داری کو تشخیص کر لیا، ساری ذمہ داریوں کو دیکھا،
دیکھنے کے بعد اپنی ذمہ داری کو تشخیص کر لیا، اب اس کے اوپر کام کرتے رہیے. اب کوئی آپ کو کچھ بھی بولے، آپ اپنا کام کرتے جائیں. کیونکہ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ خدا اس وقت مجھ سے یہ چاہ رہا ہے، میری ذمہ داری یہ ہے، تو اب پروردگار آپ کی حفاظت بھی کرے گا. تو آج دیکھیے سیرت سید سجاد، اللہم صلی محمد وآل محمد، آپ کے سامنے جو میں نے سرنامہ کلام میں آیت پڑھی، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے والکاظمین الغیظ، مومنین کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں. یہ غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، یہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، پروردگار احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. خدا احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب اس آیت کی جھلک ذرا دیکھیے سیرت امام زین العابدین علیہ السلام میں. امام کی ایک کنیز ہے کہ جب وقت وضو ہوتا ہے تو وہ ایک برتن کے اندر پانی لاتی ہے اور امام کے ہاتھوں پر پانی ڈالتی ہے، امام وضو کرتے ہیں. 1400 سال پہلے کا زمانہ ہے، نل کا سسٹم نہیں ہے، وضو اسی انداز سے ہوا کرتا تھا. امام وضو کر رہے ہیں. روایت کا جو جملہ وہ یہ ہے وقع الابریق علی وجہہ، وہ جو ابریق، وہ جو برتن تھا وہ امام کے چہرے پر گرا. جیسے ہی امام کے چہرے پر گرا تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا فرفع علی بن الحسین رأسہ، امام نے اپنے سر کو بلند کیا، اس کنیز کی طرف دیکھا. کنیز گھبرا گئی، کیونکہ اس زمانے کے اندر بھی یہ مشکل تھی غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ کہ نہیں معلوم اب آقا سزا کیا دیں گے. اب گھبرا تو گئی مگر یہ جانتی تھی کہ یہ گھر قرآن کا گھر ہے. ارے یہاں پر تو کنیزیں آتی ہیں تو قرآن کی زبان میں گفتگو کرتی ہیں. تو ایک مرتبہ جیسے ہی دیکھا امام کی طرف نگاہ پڑی تو فوراً سے یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، وہ غصوں کو پی جاتے ہیں، وہ غصے کو پی جاتے ہیں. امام نے کاظمین الغیظ کا جواب دیا کہ قد قزمت غیظی، میں اپنے غصے کو پی گیا. والکاظمین الغیظ، وہ آیت پڑھی ہے والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں. امام نے آیت کا جواب دیا قد قزمت غیظی، میں اپنے غصے کو پی گیا. پھر اس کے بعد اس نے کہا والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو اب دیکھیے توحید کا بھی کتنا خیال ہے. قد عفا اللہ عنکی، اللہ نے تجھے معاف کر دیا. قد عفا اللہ عنکی، اللہ نے تجھے معاف کر دیا. اور اب جیسے ہی اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا قالا، امام سجاد نے کہا، کیا کہا؟ اذہبی انتی حرۃ، جہاں جہاں جانا ہے چلی جا، آج سجاد نے تجھے آزاد کر دیا. پر محمد وآل محمد صلوات. آج سجاد نے تجھے معاف کر دیا. دیکھیے توجہ کیجئے، یہ تو ہے روایت. روایت کے بعد ایک چیز آتی ہے روایت پر درایت. اس روایت کو اب ایک اور انداز سے دیکھیے. دیکھیے کیا امام بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم قرآن کی کس طریقے سے اتباع کرتے ہیں. اب تمہیں سمجھ میں آیا کہ کیوں رسول اللہ نے قرآن کے ساتھ اگر کسی کو رکھا تو وہ ہمیں رکھا. یعنی جب قرآن سوال کرتا ہے تو جواب دینے والے ہم ہوتے ہیں. اور دوسرا پہلو یہ دیکھیے کہ دنیا کا دستور یہ ہے. ابھی آپ کے یہاں 18 نومبر آنے والے، نیشنل ڈے ابھی آپ کا آنے والا ہے. بہت سے لوگوں کے قرض معاف کر دیے جائیں گے، بہت سارے لوگوں کو بہت ساری مراعاتیں دی جائیں گی. اور خدا اس مملکت کے سلطان کو سلامت رکھے. پتہ چلا ہے کہ بیمار بھی ہیں، طبیعت ناساز بھی ہے. بیمار کربلا کے صدقے یقین جانیے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کوئی چھوٹا سا خیر بھی کرے گا تو پروردگار اسے بھی اجر دے گا.
دیکھیے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، خدا کی جنت اور دوزخ کو اپنے ہاتھ میں مت لینا. یہ اس کا کام ہے کہ کسے کس طریقے سے ہدایت دے دے کہ جہاں سارے گلف اسٹیٹ کے اندر عزاداری پر پابندی لگائی جا رہی ہے، وہاں خدا اس شخص کو سلامت رکھے کہ جو اس کے دل میں خدا نے حسین کی محبت اس طریقے سے ڈالی، اور مومنین کو موقع ملا کہ وہ یہاں پر اس طریقے سے عزاداری کو برپا کر سکیں. اور دعا ہے سید سجاد کی اس مجلس کے صدقے میں کہ خدا آپ لوگوں کو اسی طریقے سے عزاداری برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد. تو توجہ کیجئے، یا اب میں اس لیے کہ یہ جملے بعض لوگوں کو برے بھی لگ جاتے ہیں وضاحت کر دوں. دیکھیے دعا کرنے کا حق پروردگار عالم نے کسی سے نہیں چھینا، اسی لیے بعض روایتوں میں جملہ ملتا ہے کہ کن فی الرحمت مثل القمر والشمس، کن فی الرحمت مثل القمر والشمس فإنہما یطلعان علی البر والفاجر. رحمت کے اندر، سخاوت کے اندر سورج اور چاند کی طرح ہو جاؤ کہ یہ سورج اور چاند جو ہے وہ نیک انسان پر بھی طلوع ہوتے ہیں، فاجر انسان پر بھی طلوع ہوتے ہیں. تو کبھی یہ مت دیکھیا کیجئے کہ گھر میں کام کرنے والا ہندو ہے تو اسے کھانا کھلائیں کہ نہیں کھلائیں. کھانا ہر ایک کو کھلاؤ، تمہیں کسی نے نہیں روکا، بلکہ یہ تو درس آل محمد ہے. دیکھیے کس انداز سے مولا جا رہے ہیں. دیکھا مولا حسین علیہ السلام ایک مرتبہ صلی علی محمد. مجھے آج وقت کا بہت خیال رکھنا ہے لیکن الکلام یجر الکلام، یہ میری مجبوری ہے. دیکھیے اب یہ قصہ یاد آ گیا امام حسین کا، اور میرے پاس واقعات بہت سارے ہیں لیکن میں عام طور پہ پڑھتا اس لیے نہیں ہوں. میں پہلی مجلس میں بتا چکا ہوں اخلاقیات کی باتیں کرنے کا ایک تقاضا ہوتا ہے، انسان کی سفید داڑھی ہو، اور میں ماشاءاللہ سے اچھا نہیں لگتا بزرگوں کے سامنے بہت ساری اخلاقی، اب جو جتنے میرے جو بھی اخلاقی بات ہے وہ میں صرف جوانوں کے لیے کر رہا ہوں. بزرگان میری بات کی تائید کریں گے، گھر جا کے اپنے بچوں کو سمجھائیں گے کہ مولانا نے صحیح کہا یا غلط کہا. جب تک اخلاقی بات میں کر رہا ہوں تو دیکھیے توجہ کیجئے، امام حسین سرکار جا رہے ہیں اور ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے کتے کو روٹی کھلا رہا ہے. توجہ کیجئے، کتے کو روٹی کھلا رہا ہے. جب کتے کو روٹی کھلا رہے ہیں امام نے اس سے کہا کہ تم آج غمزدہ لگ رہے ہو، غمگین ہو کیا؟ کہا مولا ہاں، اس لیے کہ میرا مالک یہودی اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے آزادی حاصل کروں. اب دیکھیے شخص کام کیا کر رہا ہے، جانور کو روٹی کھلا رہا ہے. امام نے کہا کہ چل میرے ساتھ. رستے میں اپنے گھر سے 2000 دینار لیے، لے جانے کے بعد اس کے مالک کو دیے، کہا یہ غلام کی قیمت، یہ غلام میرا ہو گیا. ایک کتے کو اگر کوئی روٹی کھلائے تو امام اسے کس طرح سے نواز رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ جب کوئی تمہارے دین کی اس انداز سے خوبصورتی کو دیکھے گا تو وہ تم سے قریب ہوگا. جب وہ تم سے قریب ہوگا تو تم اسے آل محمد سے قریب کر دینا. جب انسان دیکھے گا تو وہ آپ سے پوچھے گا تو ضرور، ارے تمہیں یہ کام کس نے سکھایا؟ تو جب وہ تم سے یہ سوال کرے کہ یہ تمہیں کام کس نے سکھایا تو پھر فوراً سے کہہ دینا کہ ہم جس کو ماننے والے ہیں انہوں نے ہمیں یہ تربیت دی. یہ در آل محمد کا کمال ہے کہ وہ ایک طرف انسان کو توحید سے قریب کرتے ہیں. ہمارا مذہب کوئی صوفیانہ مذہب نہیں ہے کہ جس مذہب نے نماز کو بھی عبادت قرار دیا تو ادھر کہا کہ دیکھو گھر میں بیوی بچوں کا خیال رکھنا بھی عبادت. ہم صوفیانہ مذہب کے قائل نہیں ہیں، اور اسلام کی یہ خوبصورتی اس کو یاد رکھیے. اب دیکھیں بات پھیلتی جا رہی ہے، مجھے بات کو کور کرنا ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، اسے یاد رکھیے کہ اسلام ہمیشہ دو طرفہ بات کرتا ہے. ایک مرتبہ ظالم سے کہتا ہے کہ تمہیں سزا ملے گی، قاتل سے کہتا ہے کہ تمہیں سزا ملے گی، ادھر مقتول کے ورثاء سے کہتا ہے اگر تم چاہو تو معاف کر دو. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، اسے دیکھیے. اور بہت سے مقامات پر اسلام اس طرح. ایک مرتبہ فقیر سے کہتا ہے دیکھو امیر کے آگے ہاتھ مت پھیلانا، دوسری طرف امیر سے کہتا ہے دیکھو فقیر کے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے.
یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ تو اب دیکھیے جیسے ہی غلام کے پاس سرکار حسین پہنچے اور ایک مرتبہ یہودی کے پاس سرکار حسین پہنچے اور اس کو جب یہ پیسے دیے تو کہا مولا یہ پیسے آپ رکھ لیجئے، یہ غلام میں نے آپ کو بخش دیا۔ ارے تھا یہودی مگر کردار کو جانتا تھا کہ آج اگر حسین دروازے پر آئے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کے اندر مقصد ضرور ہو۔ تھا یہودی مگر کردار سے واقف تھا، اب دیکھیے توجہ کیجئے کیا ہوا اس ایک کردار سے، یہ حسین کا کردار ہے۔ توجہ کیجئے گا کیا، اب امام نے جیسے ہی اسے یہ پیسے دیے اس نے کہا مولا یہ پیسے میں نے آپ کو بخش دیے امام کو، اور یہ غلام بھی میں نے آپ کو بخش دیا، اس غلام کو بھی آپ ساتھ لے جائیے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہتا ہے کہا حسین آئے ہیں، یہ تو بہت کم ہے حسین کی نسبت سے، کہا مولا یہ جو باغ ہے سامنے یہ باغ بھی آپ کو بخش دیا۔ امام نے کہا اچھا تو نے مجھے یہ سب کچھ بخشا، یہ 2000 دینار میں نے تجھے بخش دیے، بخشش کو قبول کر کہ میں نے تیری بخشش کو قبول کیا۔ اور ایک مرتبہ غلام سے کہا جا تجھے آزاد کیا، یہ زمین بھی تجھے دے دی۔ اب جب اس کردار کو یہودی کی بیوی نے دیکھا کہا اتنا عظیم کردار، ارے ایک توجہ کیجئے مسلمانوں کا سردار ایک غلام کے لیے ہمارے گھر چل کر آئے، ارے جسے ایک غلام کی اتنی اہمیت، جس کی نظر میں ایک غلام کی اتنی اہمیت، اتنی قدر و منزلت، ایک مرتبہ فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی یہودی نے سنا، یہودی نے فوراً سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ حسین کا ایک فعل ہے، ارے حسین کا ایک فعل ہے کہ جس کی وجہ سے یہودی توحید پر پہنچ گیا۔ میں ایک اور فعل کی طرف اشارہ کروں، یہ حسین کا کمال ہے، ارے وہ حسین کی ماں کی چادر کا کمال تھا کہ جب اس میں سے نور اٹھا تو اس انداز سے اٹھا کہ شمون یہودی نے دیکھا ارے آج تک کسی کی امانت سے ایسے نور نہیں اٹھا۔ اپنے قبیلے کے 70 لوگوں کو بلایا، کہا دیکھو یہ سیدہ کی چادر کا کمال ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ کبھی چادر گروی بھی رکھواتے ہیں تو انہیں کسی کی احتیاط نہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے عقیدے کی طرف لے لیں۔ یہ گندم لینے اس لیے تھوڑی گئے تھے کہ یہ گندم کے محتاج ہیں۔ چوتھے امام کی سیرت ہے نا، ابھی میں پڑھ رہا ہوں وہ واقعہ، نیشنل ڈے پہ میں پہنچا تھا، مجھے یاد ہے، میں واپس نیشنل ڈے پہ آؤں گا۔ یہ چوتھے امام نے جب واقعہ کربلا ہو گیا اس کے بعد چوتھے امام کو زنجیریں باندھ کر ایک مرتبہ پھر شام لے جایا گیا، اور یہ سب سے بڑی مصیبت، مجھے نہیں معلوم اس کے بعد چوتھے امام شام کیسے گیا۔ زہری کہتا ہے امام کاش کہ میں آپ کی جگہ پر ہوتا، یعنی یہ زنجیریں میرے ہاتھ، اور امام پر گریہ کرنے لگا۔ امام جانتے تھے کہ زہری خود بھی حکومت شام کا ایک نمائندہ ہے، اگرچہ کہ دل میں ہماری بھی کچھ محبت ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ تقیہ مداراتی کیا جاتا ہے، گزارا کیا جاتا ہے۔ امام نے ایک مرتبہ زہری سے کہا، زہری امام سے کہہ رہا تھا کہ مولا آپ پریشان ہیں، امام کو روتا ہوا دیکھا، تو امام سے کہا کہ مولا کاش میں آپ کی جگہ پر ہوتا۔ تو امام نے کہا زہری یہ ہتھ کڑیاں اور یہ بیڑیاں ہمیں قید نہیں کر سکتی۔ اور ایک مرتبہ زہری کو یہ کام کر کے دکھایا کہ اسی وقت فوراً سے امام نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ اور اپنے پیر جو ہے ہتھ کڑیاں اور بیڑیوں سے باہر نکال دیے، کہا زہری دیکھ ہم اس کی بھی قدرت رکھتے ہیں۔ کیا ہے یہ ہستیاں، اسے چھوڑ دیجئے۔ میں نے کل بھی آپ سے یہ جملہ کہا تھا، معرفت کے سمندر میں اپنے ظرف کو ڈال دیجئے، جتنی معرفت آئے اس پر اکتفا کر لیجئے۔ تو اب وہ واقعہ وہاں پر پھر سے چلوں، ابھی نیشنل ڈے آئے گا آپ کا، یہ واقعہ اب آپ کے ذہن میں کنیز کو کس طرح سے معاف کیا، ابھی آپ کا نیشنل ڈے آئے گا، کئی لوگوں کے قرضے معاف کر دیے جائیں گے، کئی لوگوں کو دیگر مراعاتیں دی جائیں گی۔ آپ کے گھر میں جب کبھی خوشی ہوتی ہے، آج آپ کے بچے کی برتھ ڈے ہوتی ہے، جب بچے کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، اس دن جو گھر میں کام کرنے والے انہیں خرچیاں دیتے ہیں، بخشش دیتے ہیں۔ بلکہ ہمارے یہاں بعض لوگوں کی تو عادت یہ ہوتی ہے کہ جو گھر میں بچ جائے وہ نوکر کو دے دیا جاتا ہے، یعنی یہ دنیا کا دستور ہے، مگر آل محمد کا دستور دیکھیے، ہم خوشی کے اوپر بخشیں وہ نہیں ہے، ہم تو غلطی کے اوپر معاف کرتے ہیں۔ غلطی پر معاف کرنا سیکھیے، غلطی پر معاف کرنا سیکھیے۔ نوکر سے غلطی ہو گئی،
گھر میں کام کرنے والی سے یا والے سے کوئی غلطی ہو گئی، خصوصاً آپ جس ماحول میں رہتے ہیں، جب وہ آپ کے اخلاق سے امپریس ہوگا تو آپ کے دین کی طرف آئے گا. اور یاد رکھیے اخلاق کا جو منشا ہے وہ ہے عقل. آپ کی عقل جتنی پختہ ہوگی آپ کا اخلاق اتنا سنہرا ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ رسول خدا نے کہا تھا لا دین لمن لا عقل لہ، جس کے پاس عقل نہ ہو اس کا کوئی دین نہیں ہوتا. پہلے انسان بنیے، دین سیکنڈ سٹیپ ہے، پہلے انسان بن جائیے. تو دیکھیے یہ حقوق العباد ہے. اب توجہ کیجئے، ایک اور شخص ہے، ابی حازم راوی کا نام ہے، چوتھے امام کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ایک مرتبہ کہنے لگا کہ ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، قالا، اور وہ شخص آ کر امام کو کہتا ہے، عجیب جملہ ہے، دیکھیے دل ہلا دینے والا جملہ ہے. امام سے کہتا ہے قالا، امام سجاد سے کہہ رہا ہے تعرف الصلاۃ، مولا آپ جانتے ہیں کہ نماز کیا ہوتی ہے؟ چوتھے امام. یہ جملہ میرے لیے پڑھنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، مگر جس نے شام غریبہ میں نماز پڑھی، درود پڑھ دیجیے محمد. جس نے شام غریبہ میں نماز پڑھی ہو، بابا کا کٹا ہوا سر دیکھ کر اس سے سوال کیا جا رہا ہے تعرف الصلاۃ، آپ جانتے ہیں نماز کیا ہوتی ہے؟ پتہ نہیں سید سجاد نے کیسے بیان. ابھی حازم کہتا ہے جو ساتھ میں امام کے صحابی تھا، ایک مرتبہ غصے میں آ گیا، کہتا ہے فحملت علیہ، میں چاہا کہ اس کے اوپر حملہ کر دوں. امام نے کہا مہلن مہلن ابا حازم، مہلن یعنی توقف، رک جاؤ اے ابو حازم رک جاؤ. اور پھر اس کے بعد امام نے علماء کی ایک صفت بیان کی، کہا العلماء هم الرحماء، العلماء هم الحلماء، علماء بردبار ہوا کرتے ہیں، علماء رحم دل ہوا کرتے ہیں، اس طریقے سے حملہ مت کرو. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ ثم واجہ رأسہ وجہہ الیہ، پھر اس کے بعد امام نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا اور کہا نعم اعرف الصلاۃ، میں جانتا ہوں کہ نماز کیا ہوتی ہے. سید سجاد جانتا ہے کہ نماز کیا ہوتی ہے. فسأل، اب اس نے امام سے سوال کیا. اب دیکھیے سوال کیا کیا جا رہا ہے، کس چیز کا سوال کیا؟ من نوافلہا، نوافل کا سوال کیا، من وجوباتہا، اس نماز کے واجبات کا سوال کیا، مستحبات کا سوال کیا، طرق کا سوال کیا. جب تمام سوال ختم ہو گئے، حتی بلغا، یہاں تک کہ بات یہاں پر پہنچی کہ اس نے مولا سے کہا مفتتاحہا، مفتتاحہا، مولا یہ بتائیے نماز کی افتتاح کیا ہے؟ دیکھیے یہ رونے کا مقام ہے. جب مسلسل ولایت نہیں پڑھی جائے گی نا تو یہ مشکلات تو آئیں گی. جب ولایت پڑھنا بند ہو جائے گی نا تو لوگ امام سے یہ سوال کریں گے. یہ بچے سے آپ سوال کیجئے بیٹا یہ بتائیے نماز میں کیسے داخل ہوتے ہیں، تو وہ آپ سے کہے گا تکبیر کہہ کر داخل ہوتے ہیں. میں جو واقعہ پڑھ رہا ہوں بہار الانوار میں بھی ہے، القطرہ میں بھی موجود ہے، ترجمہ بھی ہو گیا ہے اس خطاب کا، واقعے کو جا کے دیکھیے گا. مفتتاحہا، مولا سے سوال ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات بتاؤں. جب سنا ہے نا آپ نے کہ جب مولا امیر کا قتل ہو گیا، شہید ہو گئے، تو شام خبر پہنچی کہ مسجد میں علی کو شہید کر دیا گیا ہے. تو شام میں سب سے پہلے کیا آواز بلند ہوئی؟ مال علی والمسجد،
مال علی والجامع، علی اور مسجد کا کیا تعلق؟ شام میں سب سے پہلے یہ آواز بلند ہوئی کہ جب یہ شام تک خبر پہنچی۔ ایک اور واقعہ آپ سن لیجیے، یہ ایک واقعہ سنا ہے۔ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا یہ واقعہ، مجھے جب تک یاد پڑا تاریخ طبری میں ہے یا تاریخ بغدادی میں، دونوں میں سے کسی ایک میں میں نے یہ واقعہ پڑھا، اور اس تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ شام میں کھڑا ایک شخص منبر پر مولا علی کو سب و شتم کر رہا تھا۔ نیچے بیٹھے ہوئے تھے 3 شخص، ان 3 شخصوں میں ایک شخص بوڑھا تھا۔ پہلے نے دوسرے سے پوچھا یہ بتاؤ یہ علی ہے کون؟ یہ علی ہے کون کہ جسے منبر سے سب و شتم کیا جا رہا ہے؟ تو دوسرے نے کہا مجھے تو نہیں معلوم۔ تیسرا ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مجھے معلوم ہے۔ یہ ہوتا ہے نا عام طور پر، کہا اچھا آپ کو نہیں معلوم تو مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے جو سنا ہے وہ یہ ہے کہ کوفے میں بہت سارے چور ہیں، ان میں جو ان چوروں کا سب سے بڑا چور ہے وہ شخص ہے علی۔ یہی وجہ ہے کہ جب سید سجاد وہاں پر پہنچے نا، میری آج ویسے خواہش تو تھی کہ میں خطبہ سید سجاد کا عربی متن پڑھوں یہاں پر، کہ وہاں سید سجاد نے پڑھا کیا، کس انداز سے۔ انا ابن من صلی قبلتین، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے 2 قبلوں پر نماز پڑھی۔ پہلے رسول اللہ کے فضائل بیان کیے، انا ابن من دلّا فتدلّا فکان قاب قوسین و ادنیٰ، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو خدا سے اتنا قریب ہوا کانا قاب قوسین و ادنیٰ کہ 2 کمانوں اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے براق پر سوار کرا کر معراج کرائی گئی۔ اور ایسے فضائل پڑے سید سجاد نے، یعنی سید سجاد نے بتا دیا کہ دیکھو جب ولایت پامال ہو رہی ہو تو پہلے اصول پر بات کی جائے گی، جب اصول پامال ہو رہے ہوں تو پہلے اصول پر بات ہوگی، بعد میں فروعات پر بات ہوگی۔ اس طریقے کو یاد رکھیے گا۔ تو دیکھیے کس انداز سے اب سید سجاد سے سوال کیا کر رہا ہے، مفتتاحھا، امام نے کہا التکبیر۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے مل برہانھا، یہ بتائیے نماز کی دلیل، نماز کی روشن اور واضح دلیل کیا ہے؟ امام سجاد نے کہا قراءت۔ پھر اس کے بعد کہا مل خشوعھا، ما خشوعھا، یہ بتائیے نماز میں خشوع دل کیسے لگایا جائے؟ امام سجاد نے کہا النظر الی موضع السجود، سجدے کی جگہ پر نظر رکھو، نماز میں تمہارا دھیان ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ ایک مرتبہ سوال کرتا ہے، جب خشوع کی بات ہو گئی تو کہتا ہے ما تحریمھا، یہ بتائیے نماز کی تحریم کیا ہے؟ امام نے کہا تکبیر، کہ تکبیرۃ الاحرام کرنے کے بعد اب آپ نماز میں ادھر ادھر نہیں جا سکتے، اب جو نماز ہے وہ اس انداز سے آپ کو پڑھنی ہے۔ سوال کیا ما تحلیلھا، دیکھیے اب امام بہت تأمل سے جواب دے رہے ہیں، مگر جب امام نے آخری جواب دیا تو پھر دیکھیے گا کہ کیا ہوا۔ کہا ما تحلیلھا، یہ بتائیے اب اس تحریم تو ہو گئی تھی، اب تحلیل کب ہوگی؟ یعنی اب انسان نماز سے باہر کب نکلے گا؟ تو امام نے کہا التسلیم، جب وہ سلام پڑھ لے۔ اس کے بعد سوال کیا، جب سارے سوال مکمل ہو گئے تو اب ایک مرتبہ سوال کیا، اب کچھ 2-3 سوال اور ہیں، پھر اس کے بعد کہنے لگا مولا یہ بتائیے ما اتمامھا، نماز تمام کیسے ہوگی؟ نماز تمام کیسے ہوگی، اتمام تک کیسے پہنچے گی؟ تو امام نے کہا بالصلاۃ علی محمد و آل محمد، صلاۃ کا اتمام یہ ہے، صلاۃ تمام اس وقت ہوگی، یعنی جب تک تم محمد و آل محمد پر درود نہیں پڑھو گے تب تک نماز تمام نہیں ہوگی۔ ارے سمجھو تم ہم سے نماز کا سوال کر رہے ہو، ہمارے بغیر تو تمہاری نماز تمام نہیں ہو سکتی جب تک تم ہم پر درود نہیں پڑھو گے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ اس نے سوال کیا، یہاں سوال رکا نہیں، اس نے کہا ما سبب قبولھا، مولا یہ تو بتائیے کیسے پتا چلے گا کہ نماز ہماری قبول ہو گئی؟
اور امام نے کیا کہا؟ بے ولایتنا و بالبراءۃ عن اعدائنا، ہماری ولایت اگر تمہارے دل میں ہے تو سمجھنا تمہاری نماز قبول ہو گئی، اور اگر ہمارے دشمنوں سے برات تمہارے دل میں تو سمجھنا تمہاری نماز قبول ہو گئی۔ جنگل پار کرتے ہیں نادے علی علی، ہم سب کی مشکل کو حل کرو، مشکل کشا علی، نعرہ حیدری حیدری۔ دیکھو نماز کی قبولیت، اب دیکھیے توجہ کیجئے، جب سارے سوال مل گئے کہتا ہے مولا سے فَلَا تَتْرُكْ لِأَحَدٍ حُجَّةً، مولا آپ نے تو مجھ پر بلکہ کسی کے لیے بھی آپ نے تو حجت ہی نہیں چھوڑی، اب کوئی سوال ہی نہیں آگے ہو سکتا۔ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے۔ دیکھیے یہ کردار امام، یہ جملہ چھوٹا نہیں ہے۔ کتنا سوال ہوتا ہے ہم سے کہ خدا نے انہی لوگوں کو کیوں بنایا، یہ 14 ہستیاں ہی کیوں؟ یہ تو مخالف تھا نا، یہ اس بات کا اقرار کر کے گیا کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے۔ اب اگرچہ کہ یہ بحث اتنی چھوٹی سی نہیں ہے کہ حل، یہ مشکل بحث ہے کہ عصمت رسالت کا نتیجہ، یہ رسالت عصمت کا نتیجہ ہے، یہ اپنے مقام پر، مگر دیکھیے اغیار نے بھی اقرار کیا کہ اگر کوئی ہستیاں ہیں تو وہ یہ ہیں۔ تو دیکھیے ایک طرف حقوق العباد کے ساتھ کس طریقے سے ربط، دوسری طرف ربط دیکھیے خدا کے ساتھ کیسا ربط۔ مولا کے گھر میں آگ لگی ہے اور گھر والے آواز مچا رہے یقولون یا ابن رسول اللہ النار النار، اے اللہ کے رسول کے فرزند آگ لگ گئی آگ لگ گئی۔ راوی کہتا ہے ما رفع رأس علی ابن الحسین، علی ابن الحسین کا سر بلند نہیں ہوا۔ گھر میں آگ لگی ہے، علی ابن الحسین کا سر بلند نہیں ہوا۔ جب ایک مرتبہ امام نے نماز تمام کر لی فسأل عنہ بعد قعودہ، اب جب امام بیٹھ گئے تو اس کے بعد جب امام سے پوچھا گیا، کیا سوال کیا گیا؟ ما الہاک عنہا، مولا کس چیز نے آپ کو اس آگ سے غافل رکھا تھا؟ توجہ کیجیے گا، ما الہاک عنہا، مولا کس چیز نے آپ کو اس آگ سے غافل رکھا تھا؟ تو جواب کیا دے رہے ہیں؟ الہتنی النار الکبریٰ، مجھے قیامت کی آگ نے اس آگ سے غافل رکھا تھا۔ یعنی توجہ کیجئے، پھر یہ تو روایت ہو گئی، اب روایت پہ درایت دیکھیے، یعنی توجہ کیجئے، امام بتانا چاہ رہے ہیں دیکھو کہ جب توحید سے تمہارا رشتہ ہو جائے، جب تک بندوں کے ساتھ ہو بندوں کے ساتھ، جب نماز کے مصلی پر آ جاؤ تو پھر تمہیں خدا کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ برقرار رکھنا ہے، پھر خدا کے ساتھ تمہارا معاملہ کس طرح ہونا چاہیے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہمیں دی جا رہی ہیں، یہی سید سجاد ہیں۔ ایک مرتبہ بصرے کے کچھ، جو روایت کا جملہ ہے، روایت ہے ثابت نباتی سے، میں عربی کے کچھ لفظ اس لیے پیش کر دیتا ہوں کہ اگر کسی کو، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سافٹ ویئر پہ سرچ کرتے ہیں، تو اگر کسی کو سرچ کرنا ہو تو اسے روایت فوراً سے مل جائے، تاکہ اگر اسے پوری روایت پڑھنی ہو تو وہ روایت پوری دیکھ سکے۔ ثابت نباتی نام ہے اس شخص کا، کہتا ہے کنت حاجن، میں حج پر گیا ہوا تھا، حج کرنے گیا تھا، اور معنا میرے ساتھ کون کون تھے؟ اب دیکھیے جملہ کیا ہے، عباد اہل البصرہ، اہل بصرہ، بصرہ کے آپ عبادت گزار لوگ میرے ساتھ تھے۔ جب ہم مکہ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر پانی کی قلت ہے، مکے میں پانی کی قلت ہے۔ جب ہم مکے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر پانی کی قلت ہے۔ کا ایک مرتبہ ہم سب کعبے کے گرد جمع ہوئے، اور کعبے کے گرد جمع ہونے کے بعد ہم سب نے دعائیں کی، فسأل اللہ، ہم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ پروردگار بارش برسا دے، لیکن کیا ہوا؟ منعنا عن الاجابہ، ہمیں کوئی جواب نہیں دیا گیا، بارش نہیں برسی۔ کا کچھ دیر ہم وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، دیکھا کہ ایک نوجوان آیا۔ اب جب یہ نوجوان آیا تو اس نے آ کے سوال کیا، دیکھیے سوال کیا ہے، کیا تم میں سے ما فیکم احدون،
کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ خدا اس سے محبت کرتا ہو؟ یہ نہیں کہا کہ تم میں، یعنی کیونکہ وہ خود عبادت گزار تھے، راوی کہہ رہا ہے کہ بصرے کے عبادت گزار لوگ. سید سجاد کا سوال پھر غور سے سنیے گا سوال. امام نے یہ نہیں کہا کہ تم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہو، نہیں، جس سے اللہ محبت کرتا ہو. امام نے جواب دینے والے نے جواب دیا، علینا السؤال علینا الدعاء علیہ الاجابہ. ہمارا کام ہے دعا کرنا، اس کا کام ہے جواب دینا. توجہ کیجئے، امام نے ایک قانون بتا دیا. دیکھو یہ قانون اس وقت تک چلتا ہے کہ جب تک تم اس کی محبت کے دعوے دار ہو. جب وہ تمہاری محبت کا دعوے دار ہو جائے، خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا. پر محمد و آل محمد صلوات. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے خدا پوچھتا ہے تمہاری رضا کس میں. یہی وجہ ہے کہ روایت میں ملتا ہے عاشور کے دن کربلا کی زمین پر فرشتے اترے تھے. آخر وقت میں حسین سے سوال کیا گیا تھا، حسین خدا پوچھ رہا ہے بتاؤ شہادت چاہتے ہو یا ہم فرشتوں کا لشکر اس گروہ کو تباہ کر دے. ارے یہاں شہادت کا بھی اختیار دیا جاتا. بلند ہے میری اور آپ کی سوچ سے حسین. میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا، پہلے دن سے میں بار بار جملے کی تکرار کر رہا ہوں کیونکہ آج کل باتوں کو ادھر سے ادھر بہت گھمایا جاتا ہے. کہنا والا کچھ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے اور بیان کرنے والا کچھ بیان کرتا ہے. میں پہلے دن سے یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم صحیح ہے حق کے معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اور اگر انشاءاللہ کل شب جمعہ کی گفتگو میں بھی آپ آئے تو اس پر دلیل بھی پیش کروں گا. حق کے معرفت آپ حاصل نہیں کر سکتے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کچھ پورا حاصل نہ کر سکتا ہو تو کچھ بھی حاصل نہ کرے. نہج البلاغہ میں مولا کا ایک جملہ موجود ہے، من لم یدرک کلو، جو کل کو درک نہیں کر سکتا اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کل کو چھوڑ دے. لہذا جتنا حاصل کر سکتے ہو اتنا حاصل کرو، جتنا تم حاصل کر سکتے ہو، جتنا تمہارے اندر ظرف ہے اتنا حاصل کرو. تو دیکھیے یہ سید سجاد ہے. اب سے کیا کہہ رہے ہیں، اگر تم میں کوئی ایک بھی ایسا ہوتا کہ جس سے خدا محبت کرتا ہوتا تو بارش برستی. اور ایک مرتبہ ان سے کہا ابعدوا عن الکعبہ، ہٹو کعبے سے دور ہو جاؤ. اب سید سجاد دعا کرے گا. دیکھو ہٹا بھی دیا کہ کل کو کوئی یہ شک نہ کرے کہ یہ بھی تھے اس لیے دعا پوری. کہا اب ہٹ جاؤ، تم نے دعا کر کے دیکھ لیا، اب سجاد کو دعا کرنے دو. اب جیسے ہی مولا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو راوی کہتا ہے بارش ایسے برسی کہ جیسے مشکیزے کا منہ کسی نے کھول دیا. محمد و آل محمد صلوات. بارش ایسے برسی کہ جیسے مشکیزے کا منہ کسی نے کھول دیا ہو. اب جب ایسے بارش برسی تو ایک مرتبہ انہوں نے سید سجاد سے دیکھیے سوال کیا کیا. یہ نہیں پوچھا، شکریہ ادا نہیں کیا جا رہا کہ بارش برس گئی. سوال کیا کیا جا رہا ہے، والذین فی قلوبہم غیظون، جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے نا وہ اچھائی کو نہیں دیکھتے، برائیوں کو دیکھتے ہیں. ارے بھائی ایک شخص کی 500 اچھائیاں تھی، کبھی اس کی اچھائی کی تعریف کی؟ ایک غلطی تمہیں نظر آ گئی، توجہ کیجئے، ممبر سے ایک بات کہی تھی وہ تمہیں نظر آ گئی، 500 اچھی باتیں کہی تھی، کبھی اسے آگے پھیلایا تھا؟ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ان اللہ لا يحب المفسدین، خدا فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کر سکتا. لا تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد مت پھیلاؤ، زمین پر فتنہ مت پھیلاؤ. ہم نے یہ زمین فتنہ و فساد کے لیے نہیں بنائی ہے. تو اب دیکھیے سید سجاد نے کیا جواب دیا. سوال کیا کیا؟ کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ سید سجاد نے کہا لو لم یحبنی لم یستزرنی،
اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو مجھے آج زیارت کے لیے نہ بلاتا. جبکہ بارش کو دیکھ چکے ہیں, بارش برس چکی ہے. جب بارش برس گئی تو یہ سب سے بڑی دلیل تھی کہ خدا اس سے محبت کرتا ہے. اس کے باوجود بھی سوال کیا جا رہا ہے. تو امام نے کہا اچھا تم اس سے آگے سننا چاہتے ہو تو دیکھو, تم زیارت کے لیے آتے ہو, ہمیں زیارت کے لیے بلایا جاتا ہے. لو لم یحبنی, اگر وہ ہم سے محبت نہ کرتا, لم یستزرنی, تو ہمیں زیارت کے لیے نہ بلاتا. فلم استزارنی, جب اس نے مجھے زیارت کے لیے بلایا. یعنی دیکھیے کیا امام توحید کا فلسفہ سمجھا رہے ہیں, میری جان قربان میرے مولا کے قدموں کے اوپر. فلم استزارنی, جب اس نے مجھے زیارت کے لیے بلا, یعنی یہ میرے دل میں ہدایت کس نے ڈالی تھی کہ آج میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا, اس کے گھر کی زیارت کو چل پڑا. تم توحید کے تصور سے کتنا دور ہو. ارے ہم تو وہ کبھی زیارت کے لیے بھی بلاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی ہدایت ہے. بس یہی سمجھ جائیے, یہ بھی تو ہمارے یہاں پر بڑا مسئلہ ہے نا, کہ کچھ کہتے ہیں کہ حسین بلاتا ہے, کچھ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جاتے ہیں. بس دیکھ لیجئے, اپنے اپنے دل کے حالوں کو دیکھ لیجئے, کسے ہدایت ہوئی ہے, کون پیسے کے بل پر. اپنی اپنی کیفیات کو دیکھیے, اس معاملے میں مت پڑے یہ مسائل. الحمدللہ الذی, جب زیارت حسین پر پہنچتے ہیں, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق. کیا کہتے ہیں؟ شکر اس پروردگار عالم کا کہ جس نے مجھے ہدایت کی. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, لہذا اس زیارت کے لیے, وما کنا لنہتدی لولا ان ہدان اللہ, تو مجھے ہدایت نہیں ملتی اگر میرا خدا ہدایت نہیں دیتا. یہی تو وہ جملہ ہے کہ جو سید سجاد صحیفہ کاملہ کی دعاؤں میں بار بار کہہ رہے ہیں, پروردگار میں تیرے شکر کو کس طریقے سے ادا کروں کہ تیرا جب بھی شکر ادا کرتا ہوں وہ ایک اور شکر کو دعوت دے دیتا ہے. جب بھی تیرا شکر ادا کروں گا یہ ایک اور شکر کو دعوت دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس شکر کی ہدایت بھی تو نے دی تھی. کس طریقے سے خدائیت کو, کس طریقے سے توحید کو سمجھایا جا رہا ہے. عقلیں حیران ہیں. لوگ پوچھتے ہیں, نوجوان پوچھتے ہیں, اہل محمد موبائل نہیں بنا سکتے تھے؟ ارے یہ تو تم نے بنا لیا, یہ تو تم نے بنا لیا. جو تم بنا سکتے تھے اس کا سوال کر رہے ہو, وہ نہیں بنا سکتے تھے. کہتے ہیں طبابت کیسی ہوگی, وہ طب میں کیسے ہوں گے. میں کہتا ہوں جناب عیسیٰ کو دیکھ لیجئے, جو مادرزاد اندے کو زندہ کرے, پیدائشی اندھا, اس کو عیسیٰ زندہ کرے, یہ تو فخر عیسیٰ ہے. یا علی یا علی یا علی مدد. ایمان کو کمزور مت ہونے دیں, کیونکہ ایمان کے عمل پہ اثرات ہوتے ہیں. وجہ بتاؤں, ایک چھوٹا سا اثر بتاؤں. ایک شخص ہے, میں نے دیکھا ہے, مومنین ہے, ایک شخص ہے کہ جس کے جیب میں 500 روپے پڑے, ایک شخص ہے کہ جس کے جیب میں 5000 روپے پڑے. جس کے جیب میں 500 روپے پڑے وہ حسین کے نام پر 400 روپے دے رہا ہے. جس کے جیب میں 10,000 روپے پڑے وہ حسین کے نام پہ 10 روپے دے رہا ہے. ایمان کا عمل پر اثر ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ پیسے آئے ہیں تو کہاں سے آئے ہیں. اس ایمان کو اپنا مضبوط رکھیے. تو اب دیکھیے سید سجاد جواب دے رہے ہیں. ایک مرتبہ جواب دیا, اس نے مجھے بلایا, لو لم یحبنی, اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہوتا تو کیا ہوتا؟ لم یستزرنی, تو وہ مجھے زیارت کے لیے نہیں بلاتا. فلم استزارنی, جب اس نے زیارت کے لیے مجھے بلا لیا, علمتو, تو میں یہ جان گیا کہ انہو یحبنی, میں یہ جان گیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. جب مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر میں نے کیا کیا؟ فسألت بحبہ لی, تو میں نے اس محبت کا واسطہ دے کر اس سے سوال کر لیا. فاجابنی, تو بس بات اتنی سی تھی, میں نے اس کی محبت کا واسطہ دے کر اس سے سوال کیا, اس نے میری دعا کو قبول کر لیا. تو دیکھیے قبولیت دعا کا سب سے بڑا فلسفہ تو یہ ہے, تم کتنے اطمینان سے دعا کر رہے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ خدا دے گا بھی.
تمہارا یقین کتنا ہے اس خدا کے اوپر. یہی وجہ ہے. اب جب امام سجاد جا رہے تھے تو جاتے جاتے امام نے شعر پڑھنا شروع کیا اور کہا من عرف الرب فلم تغنیہ معرفت الرب فذاک شقی. کیا کہہ رہے ہیں امام؟ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے اپنے رب کو پہچان لیا. میرا پالنے والا کون ہے؟ من عرف الرب. جس نے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے اپنے رب کو پہچان لیا اور پہچاننے کے بعد بھی فلم تغنیہ معرفت الرب، اللہ کی یہ معرفت، ربوبیت کی یہ معرفت اسے غنی نہیں کر رہی. یعنی ایک طرف تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا رب وہ ہے، دوسری طرف دنیا میں لوگوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، شاید یہاں سے کچھ مل جائے، شاید یہاں سے کچھ مل جائے. امام کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا دعویٰ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ارے ایک طرف تم یہ کہہ رہے ہو کہ ربوبیت اس کے پاس ہے، دوسری طرف لوگوں کے محتاج بنے ہوئے ہو. ارے اپنے نفس کو کس قیمت پہ بیچ رہے ہو؟ توجہ تو کیجئے، اپنے نفس کو کس قیمت پہ بیچ رہے؟ حلال روزی کمانا الگ بات ہے، مگر اب آپ کو خود پتہ ہے یہ سارے طریقے کہ کس طریقے سے لوگ کتنے لوگوں کے پیچھے لگتے ہیں. جب تم نے پہچان لیا تو امام کیا کہہ رہے ہیں؟ فذاک شقی، یہ بدبخت انسان ہے. ایک طرف دعویٰ ہے کہ میں نے رب کو پہچان لیا، تم نے رب کی معرفت حاصل نہیں کی. پھر اس کے بعد امام کہہ رہے ہیں ما ذرا فی الطاعت ما نالہ فی طاعت اللہ وما ذا لقی. اللہ، امام کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں یقین ہے نا کہ تم اللہ کی اطاعت پر ہو، تمہیں یقین ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کر رہے ہو. بھائی وقت تو یہیں پر پورا ہو گیا، دیکھیے کیا ہوگا بس میں جلدی سے. جب تمہیں پتا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت پر ہو تو اب اس کی فکر مت کرو کہ تمہارے پاس مصیبت آ رہی ہے یا نعمت آ رہی ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت میں مصیبت آئے یا نعمت آئے دونوں برابر ہے. وہاں پر مصیبت بھی نعمت ہوا کرتی ہے. اب سمجھ میں آیا شہزادی کا اس جملے کو؟ دیکھیے کہ جب دربار میں شہزادی سے کہا گیا کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، تو سلوک تو کیا ہوا تھا؟ شہزادی نے بھی سب کچھ دیکھا، مگر جملہ کیا کہا؟ ما رأیتہ الا جمیلا. ہم نے وہاں جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. ارے تجھے توحید نہیں پتا، زینب کو توحید مت سکھا. زینب جانتی ہے کہ وہاں پر اگر اس کی اطاعت کے اندر مصیبت بھی آئے تو ہمارے لیے نعمت ہوا کرتی ہے، نقمت نہیں ہوا کرتی. اور تو اس کی اطاعت سے غافل ہے تو نعمت کو بھی اپنے لیے نعمت مت سمجھ، بلکہ یہ تیرے لیے عذاب ہے. فلسفہ سمجھا رہی ہیں شہزادی، فلسفہ سمجھا رہی ہے کہ توحید کس کو کہتے ہیں. تو یہ چوتھے علی کے کچھ مصرے ہیں نا، سن لیجئے. دوسرے علی کے بھی کچھ مصرے، پہلے علی کے بھی کچھ مصرے سن لیجئے. مولا کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا مولا یہ بتائیے واجب کیا ہے، واجب تر کیا ہے؟ مولا نے کہا وجب علی الناس ان یتوب، واجب ہے لوگوں پر کہ توبہ کرے. اب کیا پوچھا تھا؟ واجب کیا ہے، واجب تر کیا ہے؟ امام نے کہا وجب علی الناس ان یتوب ولکن ترک الذنوب اوجب. لیکن توبہ سے بڑا واجب یہ ہے کہ انسان گناہ ہی نہ کرے. یہ علی کا جواب ہے. وجب علی الناس، یہ کہنا میں اگر آپ لوگ اجازت دیں تو کل بھی مجلس اب سید سجاد پر ہی ہوگی. وجب علی الناس ان یتوب. اب کیونکہ بہت سی باتیں رہ گئی اس لیے اب کل کی مجلس بھی جو ہے وہ سید سجاد پر ہی ہوگی. وجب علی الناس ان یتوب ولکن ترک الذنوب اوجب. لیکن اوجب کیا ہے، واجب تر کیا ہے کہ انسان گناہ ہی کیوں کرے. پھر مولا سے سوال کیا مولا یہ بتائیے عجیب کیا ہے، عجیب تر کیا ہے؟ مولا نے کہا وَالدَّهْرُ فِي صَرْفِهِ عَجِيبٌ وَغَفْلَةُ النَّاسِ فِيهِ عَجَب. ارے دنیا اپنی گردش میں عجیب ہے. الیوم یومان یوم لک و یوم علیک. دن دو دن ہیں، دن دو طرح کے ہیں، ایک دن تمہارے حق میں ہے، ایک دن تم پر ہے. تو جو تمہارے حق میں ہے دیکھو اس دن ایسا عمل کرنا کہ جب تم پر ہو تو لوگ تمہارے لیے بھی. وَالدَّهْرُ فِي صَرْفِهِ عَجِيب. یہ دنیا اپنی گردش میں عجیب ہے. وَغَفْلَةُ النَّاسِ فِيهِ عَجَب. ارے انسان اس کے باوجود بھی غافل ہے.
وغفلۃ الناس فیہ عجب. سوال کیا مولا یہ بتائیے مشکل کیا ہے, مشکل تر کیا ہے؟ امام نے کہا والصبر علی النائبات صعب, مشکلات پر صبر کرنا بہت مشکل ہے. ولیکن ترک الثواب اصعب, لیکن اس کے بعد شکوہ کر کر ثواب بھی کھو دینا. ارے مشکلات تو برداشت کر لی, اب شکوہ کر کر ثواب کیوں کھو رہے ہو؟ ولیکن ترک الثواب اصعب, لیکن ثواب کو ترک کرنا یہ اس سے زیادہ مشکل ہے. اس کے بعد کا مولا یہ بتائیے قریب کیا ہے, اقرب کیا ہے؟ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے, یعنی قریب سے بھی زیادہ قریب کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا وَكُلَّ مَا يُرْتَجَى بِهِ قَرِيبٌ وَالْمَوْتُ مِنْ كُلِّ ذَاكَ أَقْرَبٌ. انسان جس چیز کی بھی تو تمنا کرے گا وہ بہت قریب ہوگی, مگر یاد رکھنا موت ان تمام چیزوں سے زیادہ قریب ہے. موت ان تمام چیزوں سے زیادہ قریب ہے. اپنی موت سے غافل مت ہو جانا, اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھنا. ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا, آج اس پر رونے کے لیے آئے ہو نا کہ جو اپنے بابا پر 40 سال رویا. آج آپ اس سجاد پر رونے کے لیے آئے ہیں کہ جو اپنے بابا پر 40 سال رویا. مجھے بہت طویل مصائب نہیں پڑھنے, مگر سید سجاد کے مصائب ہیں. عزاداروں آج اس پر گریہ کرنا ہے کہ جو اپنے بابا پر 40 برس رویا. وہ سجاد, وہ مظلوم کربلا عزاداروں کس کس انداز سے رویا. عزاداروں جانتے ہو شام کے دربار میں سجاد کس انداز سے روئے ہیں؟ کہا کہ جب خطبہ ختم ہوا تو ایک مرتبہ سید سجاد کہہ رہتے ہیں انا ابن الحسین قتیل بکربلا, ارے میں اس حسین کا بیٹا ہوں جو کربلا کے دشت میں قتل کر دیا گیا. پھر ایک مرتبہ محمد مصطفیٰ کو یاد کیا, انا ابن محمد مصطفیٰ, میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. اور ایک مرتبہ علی مرتضیٰ کو یاد کیا, انا ابن علی مرتضیٰ, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. راوی کہتا ہے جیسے ہی کہا انا ابن فاطمہ الزہرا, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا. اب سید سجاد چیخ چیخ کر روتے جاتے تھے. اللہ جانے سجاد کو فاطمہ کی کون سی مشکل یاد آئی. انا ابن فاطمہ الزہرا, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. عزاداروں یہاں پر دربار میں سجاد رو رہا ہے. ارے سجاد عجیب انداز سے روتا رہا. عزاداران امام مظلوم کربلا, سجاد اس مقام پر بھی رویا کہ جہاں پر یہ حکم دیا گیا, جہاں پر یہ حکم دیا گیا کہ اب شام کے دربار میں داخل ہونا ہے, اب شہر شام میں داخل ہونا ہے. سجاد اس مقام پر بھی رویا کہ جہاں حکم دیا گیا کہ اب شہر شام میں داخل ہونا. ایک مرتبہ داخل ہونا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ کہا گیا کہ نہیں, اس قافلے کو روک دیا جائے, پہلے شہر شام کو سجایا جائے گا. میرا مولا سجاد راوی سے کہتا ہے, راوی تو جانتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ راوی کہتا ہے مولا ہاتھ جوڑ کر نہیں جانتا, آپ بتائیے. راوی کہتا ہے مولا, میرا مولا سجاد کہتے ہیں ارے سننے والے سن, ہوا کچھ اس طریقے سے 3 دن ہمیں بابو صاحب پہ کھڑا کیا گیا. ارے میں زہرا کی بیٹیوں کے ساتھ تھا, 3 دن بابو صاحب پہ کھڑا ہوا تھا. 3 دن کے بعد حکم ہوا کہ اب شہر شام سج گیا ہے. جیسے ہی دروازہ کھلا, علی و فاطمہ کی بیٹیاں ننگے سر تھی. ارے میں سید سجاد, میرا باپ قریش کا سردار, میری ماں فارس کی سردار, میں سید سجاد, میں شہنشاہوں کا بیٹا, میں مالکوں کا بیٹا, میں اپنی پھپھی کے برینا سر کے ساتھ تھا. اب جو شام کا دروازہ کھلا 5 لاکھ تماشا, کوئی ڈھول بجاتا تھا, کوئی رقص کرتا تھا. میں سید سجاد. اجرکم علی الزہرا, اجرکم علی الزہرا. ہاں عزاداروں سید سجاد ہے. دیکھیے کس کس انداز سے گریہ کیا ہے نا حسین پر. عزاداروں دربار میں بھی رویا سجاد, مدینے میں بھی رویا سجاد, جب جب پانی دیکھا تو رویا سجاد, جب جب کھانا نظر آیا تو رویا سجاد. ہاں عزاداران امام مظلوم, ذرا پوچھوں, ایک سوال کرنے والے نے امام سے سوال کیا, مولا یہ بتائیے شام کو یاد کر کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ مولا شام کو یاد کر کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ سید سجاد نے کہا سننے والے سن, شام میں 7 ایسی مصیبتیں پڑی
میں پوری 7 مصیبتیں پڑھ نہیں سکتا، بس دیکھیے جتنی پڑھ سکا۔ 7 ایسی مصیبتیں پڑھی کہ جو شام کے علاوہ کہیں اور نہ پڑھی۔ مولا وہ کون سی مصیبتیں تھی؟ کہا پہلی مصیبت یہ تھی کہ شام میں جب ہمیں داخل کیا گیا تو ہمیں اس مقام پر کھڑا کیا گیا جہاں پر شام میں غلاموں اور کنیزوں کو بیچنے کے لیے کھڑا کیا جاتا۔ جہاں شام میں غلاموں اور کنیزوں کو بیچنے کے لیے کھڑا کیا کرتا تھا۔ امام نے کہا ہماری حالت یہ تھی، ارے ایک کے گلے کی رسی دوسرے کے گلے میں، دوسرے کے گلے۔ عزادارو کیا مشکل تھی۔ ایک مرتبہ مقتل کا بیان یہ ہے کہ جب کبھی سکینہ کی رسی کھینچ جاتی تھی سید سجاد جھک جایا کرتے، جب کبھی سید سجاد تھک جاتے تھے سکینہ پنجوں پر کھڑی ہو جاتی۔ کہا سننے والے سن، دوسری مصیبت یہ تھی شام میں ہمیں اس وادی میں لے جایا گیا جہاں یہود و نصارہ رہا کرتے تھے۔ ندا دینے والے نے ندا دی، اور یہود و نصارہ آؤ آ کے خیبر و خندق کے بدلے لے لو۔ اب یہود و نصارہ، ارے کوئی پتھر لے کر آیا، کوئی جلتے ہوئے انگارے لے کر آیا۔ اب دیکھیں مولا سجاد کی غربت۔ کہا یہود و نصارہ کے بچے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں مٹی اٹھاتے تھے، ارے ہمارے بچوں پر مٹی پھینکتے تھے۔ ہمارے بچوں پر مٹی۔ سننے والے سن، مصیبت کیا تھی؟ بس عزادارو آخری مصیبت سن لیجئے، اب اس سے زیادہ میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مولا سجاد فرماتے ہیں میرے سر پر امامہ تھا، میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی، میرے پاؤں میں بیڑیاں تھی، میرے گلے میں خاردار توق تھا۔ ایک مرتبہ ہمارے اوپر انگارے پھینکے گئے، جلتے ہوئے کوئلے پھینکے گئے، اس میں سے ایک انگارہ میرے امامے میں آ کر رک گیا، میرے پیروں میں بیڑیاں تھی، میں ہل جل کر اس انگارے کو نہ ہٹا سکا، میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی، ارے میں ہاتھ سے اس انگارے کو نہ ہٹا سکا، میرے گلے میں توق تھا، میں سر جھکا کر اس انگارے کو نہ ہٹا سکا، ارے وہ انگارہ جلتا رہا، سجاد کا سر جلتا رہا۔ ایک مرتبہ مولا نے امامہ اتارا، کہا دیکھ آج بھی اس جلے ہوئے انگارے کا نشان سید سجاد کے سر پر۔ بس عزادارو آخری جملہ سنو، جب سید سجاد کا ایک مرتبہ شہادت کی خبر آئی، عزاداران امام مظلوم، جب ایک مرتبہ امام باقر نے غسل و کفن دیا تو دیکھا پیٹھ پر کچھ نشان ہے، گلے میں توق کے بھی نشان ہیں۔ ارے پیٹھ پر نشان سجاد کی سخاوت کے تھے، جو غریبوں کو بوریاں لے کر جا کر روٹیاں دیا کرتا تھا، ارے گلے میں نشان اس توق کے تھے۔ آزاداروں میرا پانچواں مولا چیخ مار کر رویا۔ بس آزاداران امام مظلوم، تابوت تو تیار ہو گیا مگر میرا دل یہ کہتا ہے، تابوت تو تیار ہو گیا مگر میرا دل یہ کہتا ہے سید سجاد کی نور روح نے آقا حسین سے معافی مانگ، او بابا معاف کرنا، تیرا لاشا تو بے گورو کفن پڑا، او بابا معاف کرنا، سجاد تیرا تابوت نہ اٹھا سکا، او بابا معاف کرنا، سجاد تجھے دفن نہ کر سکا مگر سجاد کو دفنائے لے جائے۔ ماتم حسین